بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 10th کلاس پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 6 پڑھا تھا، جس کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 49 ہم اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 50 تا آیت نمبر 52 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر صبح و شام کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت بھیجیں گے اور اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں بیان کیے تھے وہ بھی ہم نے پڑھے: شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنی اور سراجا منیر۔ اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں ایک خاص حکم بھی ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں کہ اگر کوئی عورت نکاح کے فوراً بعد ہی اس کو طلاق ہو جائے تو ایسی عورت پر عدت لازم نہیں ہے، اور اگر اس کا مہر مقرر کیا ہوا ہو تو نصف مہر کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر مہر مقرر نہ کیا ہوا ہو تو پھر کچھ بھی اس کو دے دلا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نکاح کے خصوصی ضوابط کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ایک سے زائد جن کی شادیاں تھیں۔ عام مؤمنین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں، یعنی 4 تک شادی کرنے کی ایک عام مرد کو اجازت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے زائد بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بھی لازم نہ تھی کہ تمام بیویوں میں انصاف رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان میں برابری رکھ سکتے تھے، اگر آپ چاہیں تو ان میں برابری نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ پر اس کے بارے میں کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی۔ اب آیت جو اگلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام خصوصی ضوابط کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو چلیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس آیت کی تشریح کریں گے اور پھر اس کے متعلق جو سوال ہے ہم اس سوال کا جواب پڑھیں گے۔ دیکھیے: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کیے ہیں آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی وہ بیویاں، بے شک ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جن کا آپ نے مہر دے دیا، یعنی وہ بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں وہ آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور وہ لونڈیاں، وہ باندیاں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، مما افاء اللہ علیک، یا پھر جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر اللہ نے دلوائی ہیں وہ بھی آپ پر حلال ہیں۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی یہاں پر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، یہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اگر آپ ان سے نکاح کریں تو آپ کے لیے حلال ہوں گی، بشرطیہ کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، آپ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہوں، تو اس صورت میں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ مومنہ عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، یعنی بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہے، تو فرمایا ان اراد النبی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں ان یستنکحھا، کہ اس کے ساتھ نکاح کریں، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی اگر بغیر مہر کے کوئی عورت آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو آ کے وہ خود آپ کو ہبہ کر دے، تو یہ صرف اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔
جیسا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کر اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں مہر مقرر کیا ہوا ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں، تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اپنی جس بیوی کو آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، اپنے سے علیحدہ رکھیں، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں اپنے سے پاس رکھیں، یعنی جس کو آپ الگ کرنا چاہیں اور جس کو اپنے پاس کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور پھر اگر ایسی بیوی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ کر دیا ہو، اگر دوبارہ اس کو اپنے پاس طلب کرنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی رہیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، جو کچھ ان کو دے دو اسے لے کر وہ خوش رہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بیویوں سے نکاح کر چکے ہیں ان بیویوں کے سوا آپ اور بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواجات مطہرات کی دلجوئی فرمائی ہے اور اس کے لیے ان کی تسلی کا سامان اس آیت میں فرمایا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بیویاں اب آ چکی ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ کتنی ہی خوبصورت عورتیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ان کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ اب جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں ابھی ہمیشہ آپ کی بیویاں رہیں گی، نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے علاوہ اور عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ الا ما ملکت یمینک، مگر جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی کہ لونڈیاں ہیں، مطلب یہ کہ لونڈیوں کے بارے میں اختیار ہے، کیونکہ جو باندی ہوتی ہے وہ بیوی کی طرح اس کا حکم نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بارے میں خصوصی ہدایات دی گئی تھی۔ اب اس کے بارے میں سوال ہے، سوال دیکھیے، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کے بارے میں یہاں پہ سوال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس میں 6 پوائنٹس جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواجات جنہیں آپ حق مہر دے کر نکاح کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، خواہ وہ 4 سے زائد ہوں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم خاص ہے، عام مؤمنین اس سے مستثنی ہیں۔ عام آدمی کے لیے صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، 4 سے زائد کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، مال غنیمت اور ویسے تحفے میں آنے والی لونڈیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 3، آپ کے چچا، ماموں، خالہ، پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ پر حلال ہیں،
बशर्ते कि उन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। यानी चचा, मामू, खाला और फूफो की बेटियां हलाल हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आई हों। अगर जिन्होंने हिजरत नहीं की तो वो आपके लिए हलाल नहीं होंगे। नंबर 4, अगर कोई औरत अपने आप को बग़ैर मेहर के आपके निकाह में देना चाहे तो आप उसको कबूल भी कर लें, तब वो आपके लिए हलाल है। नंबर 5, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे दिया कि चाहे तो आप अपनी बीवियों में बराबरी करें या ना करें, चाहे किसी को पास रखें या चाहे किसी को अलग रखें, आप पर कोई गुनाह नहीं। छठा पॉइंट है, आखिर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, आखिरी आयत में, इस रुकू की जो आखिरी आयत है उसमें क्या फरमाया कि जो बीवियां आप जिनसे आप निकाह कर चुके हैं, इसके बाद ना आप किसी और से निकाह कर सकते हैं, ना ही इन मौजूदा बीवियों में से किसी को छोड़ सकते हैं। तो ये इस सबक में जो हमने आयत पढ़ी उसके टोटल 6 पॉइंट्स बनते हैं जो इस सवाल का जवाब हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, ये सवाल, इसका जवाब और इन आयत का तर्जुमा भी, और इसको आपने 2-3 दफ़ा लिख कर भी अच्छी तरह से याद करना है।